السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ویلکم ٹو اردو ناول اسٹوڈیو۔ اگلے دن نسرین خالہ پھر میمونہ کی طرف آئیں۔ اس دفعہ انہوں نے آ کر سیدھے ہی بات کر دی۔ بتاؤ بہن بشریٰ، کیا سوچا تم نے؟ بس جو بھی سوچا ہو، منع تو میں نہیں سنوں گی۔ اب تو یوسف نے بھی میمونہ کو پسند کر لیا ہے، اب تو ہاں کر دو بہن۔ بشریٰ نے خوش ہو کر کہا، ہاں باجی بالکل، میں نے میمونہ کے ابو سے پہلے ہی بات کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ہفتے ہی آپ کے گھر آ کر ہاں کرنے والے تھے اور یوسف سے بھی ملنے والے تھے۔ نسرین نے کہا، ارے بھائی واہ، یہ تو میرے دل کی بات کر دی تم نے، آج تو میں بہت خوش ہوں۔ کہاں ہے میمونہ؟ مجھے تو ملوا دو۔ باجی وہ شفا کی طرف گئی ہے۔ سب نے منہ میٹھا کیا۔ یہ بات میمونہ تک بھی پہنچ گئی۔ یوسف کو میمونہ کے لیے پسند کرنے جانے والے ہیں اس ہفتے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود سے کہا، یوسف وہ تو کتنے غصے والے ہیں، میں تو انہیں ٹھیک سے جانتی بھی نہیں اور نہ ہی وہ مجھے۔ یوسف کو اس بات کی بہت خوشی تھی، لیکن وہ ایک بار میمونہ کی مرضی جاننا چاہتا تھا۔ جمعے کا دن تھا۔ یوسف کے گھر میں صبح سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ آج میمونہ کے گھر والے یوسف کے رشتے کے لیے آنے والے تھے۔ بشریٰ، ناظمہ، شفا اور گھر کے کچھ فرد یوسف کے گھر آئے۔ یوسف کے گھر کا لیونگ روم صاف ستھرا اور پروقار انداز میں سجا ہوا تھا۔ مہمانوں کی خاطرداری کے لیے چائے اور اسنیکس ٹیبل پر رکھے جا چکے تھے۔ گھر کی نوکرانی نے ادب سے سب کے سامنے چائے رکھ دی۔ یوسف کی امی نے کہا، آئے، آپ لوگوں کا بہت انتظار تھا۔ بشریٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ بہن، اللہ کا شکر ہے آج ملاقات کا موقع مل گیا۔ ناظمہ نے کہا، بس سوچا تھا ایک دوسرے سے آرام سے مل کر بات کر لیں گے۔ یوسف نے ادب سے سب کو سلام کیا۔ بشریٰ نے کہا، ماشاء اللہ یوسف بیٹا، اللہ نظر بد سے بچائے، بالکل سلیمان بھائی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، جزاک اللہ۔ بلال بھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے لیونگ روم میں آیا۔ بلال نے کہا، السلام علیکم۔ ناظمہ نے کہا، وعلیکم السلام، یہ بلال ہے؟ یوسف کی امی نے کہا، جی، ہمارا چھوٹا بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے۔ بلال نے ہنستے ہوئے کہا، کالج کم اسائنمنٹ کی دنیا زیادہ ہے وہ۔ سب ہلکی سی ہنسی میں مسکرانے لگے۔ بشریٰ نے کہا، اور یوسف بیٹا، سنا ہے اپنی کمپنی سنبھالتے ہیں؟ یوسف نے کہا، جی اللہ کا کرم ہے، 1 سال پہلے شروع کی تھی، اب الحمدللہ کافی ترقی ہو گئی ہے، تو کام باہر سے چلانا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے انڈیا میں ہی شفٹ ہو گئے۔ میمونہ کے ابو نے کہا، ماشاء اللہ، محنت کرنے والے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ یوسف نے کہا، جی انکل، ابو نے ہمیشہ یہی تعلیم دی ہے کہ ہر کام ایمانداری سے کیا کرو۔ یوسف کی امی نے مسکراتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ نسرین نے کہا، ہمیں میمونہ کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بچی ماشاءاللہ سے اتنی پیاری ہے۔ بشریٰ نے کہا، بس بہن، بچی کی تربیت جتنی اچھی ہو سکے اتنی اچھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میمونہ تھوڑی شرمیلی ضرور ہے، لیکن ایک بار دل مل جائے پھر تو آپ کو اپنے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلال نے مذاق میں یوسف کو دیکھا، برو آج تو آپ بھی کافی شرافت میں بیٹھے ہیں۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا، اب ہر جگہ تمہاری طرح بولنا ضروری تھوڑی ہے۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور لیونگ روم کا ماحول تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ اسی بھی شگفتہ آ کر ادب سے بولی، بیگم صاحبہ، کھانا لگ گیا ہے۔ نسرین نے کہا، بہت اچھا، آئے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پھر آرام سے باقی کی باتیں ہو جائیں گی۔ سب ایک دوسرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے۔ کھانا ختم ہوتے ہی بڑے لوگ لیونگ روم میں بیٹھ کر رشتہ داریوں کی باتیں کرنے لگے۔